اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اینڈ 186، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں 185 سورہ آل عمران کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، تمام جو نفس ہیں، جتنی بھی جانیں ہیں، وہ سب کو ذائقۃ چکھنا پڑے گا موت کا مزہ، الموت۔ تو ہر جو بھی جان اس دنیا میں ہے، جو بھی نفسیں ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے ان کو ڈیتھ آنے والی ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سب کو آنی ہے، چاہے دیر سے آئے یا سویر سے آئے یا جبھی بھی آئے گی تو ضرور نا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ کہتا ہے یوم القیامت، یعنی قیامت کا جو دن ہے، اس دن اللہ کہتا ہے سب کو توفون، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور ان سب کو چکا دیا جائے گا۔ توفون کا مطلب ہے پے بیک کرنا، دینا، چکا دینا۔ تو ان کو چکا دیا جائے گا اجورکم، ان کے تمام اجر، بھلے کا بھلائی کا اجر اور برے کا برائی کا اجر، دونوں ہی اجر چکتے کر دیے جائیں گے، چکا دیا جائے گا، حساب چکتا۔ تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت، قیامت کے دن ان کے تمام اجر جو ہے وہ ان کو پے کر دیے جائیں گے، ادا کر دیے جائیں گے۔ فمن زحزح، تو جو بچا لیا گیا، عن النار، تو جو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم اور اس کی آگ، جو بھی اس سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو داخل کیا جنت میں۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں اس کا داخلہ، فقد فاز، تو پھر یقیناً انڈیڈ وہی ہے جو فاز، یعنی کہ کامیاب۔ یہ فازا جو ورڈ ہے، فائزون، یہ سب جیسے وہ کامیابی کے لیے اور فائز ہونے کے لیے یہ فازا ورڈ ہے۔ تو جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی ہے کامیاب۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ اس کھیتی کو محنت سے بہت ہی اچھی، مطلب اس پہ کام کرو، اور اس کھیتی کے اندر جو اپج ہوگی، جو فصل کٹے گی، وہ کٹے گی آخرت میں۔ یعنی اس دنیا کو جو ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کا جو مطلب باغ ہے، اس میں مجھے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تکلیف اٹھانی ہے، مطلب بہت کچھ دکھ سہنا ہے، لیکن اس کو آخرت میں ہی پھل کاٹا جائے گا،
تو آخرت کا پھل کاٹنے کا جو ٹائم آئے گا تو وہ ہے جو انسان کے لیے فازہ، یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس دنیا کی زندگی جو ہوتی ہے اس کے اندر چیزوں سے محبت مت کرو، دنیا کے مال اور متاع سے محبت مت کرو، لیکن اس دنیا کی جو زندگی ہے نا اس سے برابر محبت کرو، اس لیے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بہت قیمتی ہے۔ یہ ایک ایک پل میں ہم نے کیا کمایا آخرت میں، وہ ہے جہاں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس کو گنواؤ نہیں، اس کو غلط چیزوں کے اندر بتاؤ نہیں کہ اس کے لیے بعد میں بندہ پچھتائے، آگ میں جلے۔ اس دنیا کی زندگی جو ہماری زندگی ہے نا اس کا ایک ایک لمحے سے محبت کرو کہ ہر لمحہ بہترین سے بہترین گزرے، جس کا پھل ہم آخرت میں کاٹے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور رہی اس دنیا کی زندگی کی بات، الا نہیں ہے وہ مگر متاع الغرور، یعنی وہ سامان ہے دھوکے کا۔ غرور ورڈ جو ہے عربی میں ڈسپشن کے لیے ہے، مطلب دھوکہ دھڑی، دھوکے بازی۔ تو اس دنیا کا جو سامان ہے نا وہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو لوگ جو اس دنیا کے سامان کو جمع کرنا، اس دنیا کے سامان، یعنی سامان کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے کہ بہت اچھا شاندار بنگلہ، اور پھر گاڑیاں اچھی اچھی مطلب ماڈلز کی، اور مطلب اچھی ہائی فائی، اور پھر اس کے بعد تم اور بھی چیزیں، گھر کے سجاوٹ کے سامان ایک سے ایک کرو، اور بہت ہائی فائی زندگی گزارو کہ بڑی شاندار 5 اسٹار ہوٹلوں میں گھوم گھوم کے سارا تمہارا گھومنے پھرنے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ ایسی سب چیزوں کے پیچھے بندہ جاتا ہے۔ کوئی پارٹیز میں جانا ہے تو ہیرے جواہرات اور دنیا بھر کا سب ایک سے ایک سب جوڑے، اور یہ سب، تو یہ ہے دنیا کا سامان جس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اتنا سب پیسہ جمع کر لیں کہ ہم یہ ساری چیزیں آرام سے مہیا کر لیں، ہم کو یہ سب چیز حاصل ہو جائے۔ تو اس میں وقت برباد مت کرو، بلکہ اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہت پریشیس ہے، اس کو صحیح استعمال کرو کہ وہ آخرت میں تم کو پے کرے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کا جو بھی ہے وہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ تو دھوکے کے سامان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ Every soul shall have a taste of death, and only on the day of judgment shall you be paid your full recompense. Only he who is saved far from the fire and admitted to the garden will have succeeded. For the life of this world is but goods and chattels of deception. اس کی اس آیت کی دو نوٹس ہیں، 491 and 492. Taste of death. The death of the body will give a taste of death to the soul when the soul separates from the body. اس جسم کی جو موت ہوگی جب بھی، نیچرلی یہ جسم اس دنیا سے مطلب آیا ہے تو اس دنیا میں ہی ختم ہوگا نا، لیکن روح جو ہے وہ آئی ہے اللہ کے پاس سے، اوپر سے، تو اس کا جو ہے گھر وہ اوپر ہے۔ تو اس جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ تو جسم کو موت آئے گی تو روح جو ہے وہ بھی اس موت کو ٹیسٹ کرے گی، روح، اور جب وہ روح باڈی سے سیپریٹ ہو جائے گی تو اس کو بھی وہ موت کا پتہ چلے گا نا۔ The soul will then know that this life was but a probation. تو وہ روح جو نکلی باڈی میں سے وہ اس کو تو پتہ چلے گا، ارے یہ دنیا کی زندگی جو تھی وہ ٹیمپرری تھی، پروبیشنری،
یعنی کہ پرماننٹ نہیں تھی، یعنی ہم تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہاں پر تھے، تھوڑے سے وقت کے لیے. تو اس روح کو تب پتا چلے گا. And seeming inequalities will be adjusted finally on the day of judgment. اور وہ چیز جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے کہ کہیں کوئی امیر تو کوئی غریب، کوئی خوبصورت تو کوئی نہیں خوبصورت، کوئی بہت دولت مند، کوئی بہت مطلب اس کے پاس انفلوئنسز ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری اونچ نیچ جو ہے نظر آتی جو، تو وہ سب کی سب جو ہے قیامت کے دن اس کو پورا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا اس کا. دنیا میں ہم کو وہ چیزیں نظر آتی ہے کہ یہ اونچا، یہ نیچا، یہ امیر، یہ غریب، یہ بہت ایجوکیٹڈ، یہ جاہل. یہ سب چیزیں جو ہے یہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب کچھ ایڈجسٹ ہو جائے گا جس طرح سے اس کو ہونا ہے. دنیا میں وہ سب چیزیں ایسی نظر آتی ہے، آخرت میں نہیں. آخرت میں تو ریئل جو ہے وہ وہی ہوگا. جس نے برائی کمایا ہے وہ برائی کا بدلہ لے رہا ہوگا، اور جس نے بھلائی کی ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اس کا صلہ ملے گا. پھر دوسری کہ For the life of this world is but goods and chattels of deception. اس کے اوپر ایک نوٹ ہے 492. تو اس میں یہ ہے کہ all this world's a fleeting show. یعنی for man's illusion given. یعنی انسان کے لیے دھوکے کا سامان ہے، اور یہ بہت جلدی جیسے بولتے ہیں نا کہ یہ جو اتنا جو شو ہے یہ سارا کے سارا ختم ہو جائے گا. The only reality will be when we have attained our final goal. جب ہم کو اپنا صحیح جو ہدف حاصل ہو جائے گا تب ہم کو صحیح حقیقت جو ہے وہ تبھی پتہ چلے گی. ہماری اچھائیاں برائیاں جو بھی ہے وہ سب کی. اب ہے آیت نمبر 186. لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور. اب یہ یاد رکھو کہ عربی کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ جب بھی لام کے اوپر زبر لگا مینس لا، تو وہ بگننگ میں ہے لا تبلون، اور نون جو ہے اس پر شدہ ہے، اور نون اس ورڈ کا آخری لیٹر ہے. لا بگننگ کا اور نا پہ شدہ آخری. لا تبلون اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پریشر دیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہو کے رہے گی، سرٹنٹی کے ساتھ، ڈیفینیٹلی، وتھ شیورٹی. لا تبلون. اب تبلون میں بلا ورڈ ہے. بلا از آزمائش، ٹرائل، ٹیسٹ، ٹریبولیشنز سب آگے اندر آزمائش. لا تبلون تو اللہ کہتا ہے یقیناً ہم آزمائیں گے فی اموالکم، یعنی تمہاری آزمائش ہوگی. ایسا ہے یہاں پہ، ہم نہیں ہے، تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی. لا تبلون تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، جو بھی تمہاری مال ہے، پراپرٹیز ہے، جو تمہاری ساز و سامان ہے، وہ تمام میں تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی. وانفسکم اور تمہاری جانوں میں، یعنی جانوں کے اندر کہ جان کا نقصان ہو گیا، یا سمجھو جان کا نقصان ویسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ پہ جا گئے اور سمجھو کہ مطلب شہید ہو گئے، یا کسی کا ہاتھ پیر کٹ گیا، تو وہ بھی تو نقصان ہی ہے نا. تو جان کا نقصان،
اور وَلَتَسْمَعُنَّ اس میں بھی لا پہلے ہے اور نون پہ شدہ اینڈ میں، یعنی یقیناً تم ضرور سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ تم سنو گے یقین کے ساتھ ضرور. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم فرام دوز، یعنی من الذین ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے، تم سے پہلے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی، تو وہ ہے اہل کتاب لوگ، جوز اینڈ کرسچنز. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان سے بھی، فرام دوز who do شرک. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تو جنہوں نے شرک کیا، یا جو بھی مطلب اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی یا کسی بھی چیز کی، تو وہ لوگ بھی ہیں، ان سے بھی آپ سنو گے. اور وہ کیا ہوگی؟ اذن کثیرہ. اذن یعنی بہت ہی تکلیف اور بہت ہی دکھدائی، دکھ دینے والی بات. کثیرہ بہت ساری تم کو جو دکھ پہنچائے، ایسی بات آپ سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی آپ سے پہلے، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرکین، اس میں سب آ گئے، آئیڈولیٹرز، ایوری بڈی. وَإِن تَصْبِرُوا تو اب اللہ یہاں سمجھا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں. وَإِن تَصْبِرُوا تو اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یعنی کہ مطلب اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتے نا، ہم جیسے ان کے پاس سے گزرے تو اپنے کپڑے، اپنا سب کچھ، اپنا دامن بچاتے نا، ویسے ہی یہاں تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے ہر اس بری چیز سے جو ایول ہے. تو اللہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. مگر ساتھ میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے فَإِنَّ تو پھر یہ ہے ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ یہ جو ہے یہ عزم الامور میں سے ہے، اس میں بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ تمہارے پر اتنی ساری بپتا آئے، اتنی مشکلیں آئے اور اتنی آزمائشیں ہو، اور تم اس میں جب صبر کرو اور تقوی بھی رکھو تو وہ بہت ہی عزم الامور میں سے ہے، بہت ہی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ اس کو خود بول رہا ہے کہ وہ ہمت کا کام ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے وہ. You shall certainly be tried and tested in your possessions and in yourselves, and you shall certainly hear much that will grieve you from those who received the book before you and from those who worship partners besides Allah. But if you persevere patiently and guard against evil, then that indeed is a matter of great resolution. اس کی جو نوٹ ہے کہ اللہ آزمائے گا تمہارے مال، تمہاری جان، اس میں تو اس وہاں 493 نمبر کی جو نوٹ ہے. Not wealth and possessions only or want of them are the means of our trial. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آزمائش کرنے کے لیے یہی چیزیں نہیں ہیں کہ دولت، پراپرٹیز، جائیدادیں، صرف یہی نہیں ہے. all our personal talents، ہمارے اندر اللہ نے اگر کوئی خوبیاں دیا ہے، کوئی ٹیلنٹس دیا ہے، وہ بھی ہے. نالج، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو وہ علم بھی. اپارچونیٹیز، موقع، مواقع جب دیتا ہے اللہ، وہ موقع بھی ہے، اس میں بھی آزمائش ہے. یہ تمام چیزیں آزمائش کی ہیں.
and their opposites. تو موقع نہ ملنا, بندے کو موقع ہی نہ ملے, تو وہ اپارچونیٹیز کا الٹ ہے, یعنی وہ حال میں بھی تم کو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. In fact, everything that happens to us and makes up our personality is a means of our testing. جس چیز سے بھی تمہاری شخصیت بنی ہے, جس چیز سے بھی, اگر کوئی بہت علم حاصل کرتا ہے تو بولتے دیکھو اس کا کتنا علم ہے, یہ کتنا نالجبل ہے. کسی کے اندر بہت ہنر مند ہے, ایک سے ایک ہنر ہے, ہائی اسکلڈ ہے, ٹیلنٹس ہے, اس میں خوبیاں ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی وہ شخصیت بنتی ہے. تو جو چیز سے بھی, وہ ہر چیز جس سے تمہاری شخصیت بنتی ہے, اللہ اسی سے آزمائے گا. تمہارے اندر قابلیت ہے بات چیت کرنے کی, تم بہت اچھا بولتے ہو اور لوگوں کو وہ سن کے سمجھ میں آ جاتا ہے یا تمہاری بات مان لیتے ہیں, یہ بھی آزمائش بنے گا کہ تم نے اس کو غلط چیز میں لگایا یا صحیح جو اللہ کو پسند آئے. So is our faith. اور پھر ہمارے ایمان کی بھی آزمائش. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ایمان تجھ پر ہے, تو فوراً آزمائش آئے گی. اللہ آزمائش کرے گا اور بولے گا اب دیکھتا ہوں تیرا ایمان کتنا ہے, کہ ایمان پہ تھا, اللہ کے بھروسے پہ تھا, یا دنیا کے مال اور اس کی متاع کے اوپر تیرا بھروسہ تھا, یا کسی ایسے انسان پہ بھروسہ تھا کہ یہ میرا کام کر دے گا یا یہ مطلب میرے کام آ جائے گا. تو یہ ساری چیزوں پہ ایمان تھا کہ اللہ پہ تھا, تو اللہ وہیں آزمائش کر دے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. We shall have to put up for it many insults from those who do not share it. تو بہت ساری تمہیں اس کے اندر مطلب سہنا پڑے گا, بہت بے عزتیاں بھی, کہ جو وہ چیزیں جو تمہارے مطلب یہ تمام چیزوں کو جو شیئر نہیں کرتے یا جو نہیں مانتے, تو وہ لوگوں سے تم کو بہت کچھ سہنا بھی پڑے گا. اللہ کی آزمائش جب بھی آتی ہے تو بندے کو اس وقت بہت ہی ساودھان بولتے ہیں نا, وہ ہونا چاہیے کہ وہ اس میں فیل نہ ہو. تو ہم اپنی کوششیں کریں, اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیابی دے گا.